اعتبار سے ان کو اونچا مقام ملا. انہوں نے سیرت، تذکرہ اور صحابہ کی سوانح عمری کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دلائل نبوت پر مواد جمع کیا، حضور کے معجزات پر، نبوت کے دلائل پر مواد جمع کیا. اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے شمائل نبوی پر سب سے پہلے اتنا بڑا مجموعہ اپنے ہاں فراہم کیا. طبقات ابن سعد، جیسا کل میں نے عرض کیا تھا، 1904 میں ایڈورڈ سخاو نے ایڈٹ کی تھی ایک ٹیم کے ساتھ. اس ٹیم میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. جوزف ہورووچ کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ بھی شامل تھا. بروکلمان جو مشہور مورخ اور کتابیات نویس ہیں، جن کی کتاب 3-4 جلدوں میں ترجمہ بھی عربی میں ہوا ہے، وہ بھی شامل تھے. اور ان لوگوں نے 8 جلدوں میں اس کتاب کو مرتب کیا. طبقات ابن سعد سیرت کے بارے میں معلومات کا مستند ترین اور جامع ترین خزانوں میں سے خزانہ ہے. آغاز انہوں نے تخلیق آدم سے کیا ہے، بقیہ کتابوں کی طرح، اور ظاہر حضور سے پہلے کے انبیاء کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ اکثر اسرائیلیات سے لی ہیں. اسرائیلیات پر علماء کی جو رائے ہے کل میں نے عرض کر دی کہ اسرائیلیات میں سے وہ حصہ جو قرآن پاک اور سنت کے بیانات کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے، جو سنت کے بیانات کے خلاف ہے وہ ناقابل قبول ہے. ظاہر واقدی یا ابن سعد نے کوئی ایسی چیز نہیں لی جو صراحتاً قرآن و سنت سے متعارض ہو، لیکن جو چیز ایسی ہے جس کے بارے میں نہ قرآن و سنت نے مثبت یا نہ منفی کوئی بات کہی ہے، اس کے بارے میں اختلاف رائے رہا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے کہ نہ کیا جائے. کچھ لوگوں نے اس کو قبول کرنے میں اور بیان کرنے میں حرج نہیں سمجھا، کچھ لوگوں نے اس کو بیان کرنے میں حرج سمجھا. ابن سعد ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور اس مواد کو اپنے ہاں بیان کیا. ابن سعد نے ایک بات کی طرف انڈائریکٹلی اشارہ کیا ہے، اور یہ اشارہ دوسرے سیرت نگاروں کے یہاں بھی ملتا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے کہی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تمہید تھی، اس لیے نبوت خاتمی کو، ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیدی نبوتوں کا بیان بھی کیا جائے. تمہیدی نبوتوں کے بیان سے ختم نبوت کی عظمت اور حقیقت مکمل طور پہ سامنے آ سکتی ہے، اس لیے تمام انبیاء کی نبوت بیان کرنا ضروری ہے. یہی بات ہے جس کا خلاصہ ایک جملے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، آل پریویس پروفٹس ور محمد ان دی میکنگ. یہ جملہ علامہ اقبال کا ہے جو اسی بات کی وضاحت ہے. جی کیا فرمایا؟ آل پریویس پروفٹس ور محمد ان دی میکنگ. آل پریویس پروفٹس ور محمد ان دی میکنگ. ابن سعد کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وثائق اور احکام کا بڑا مجموعہ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. یہ مجموعہ دراصل ان کے استاد واقدی نے جمع کیا تھا، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے استاد واقدی سے یہ فرامین لیے ہیں، اور واقدی نے جہاں جہاں سے ان کی نقل لی اصل کو پہلے دیکھ کر اصل سے نقل لی، اور یہ اصل فرامین سارے کے سارے واقدی نے خود دیکھے تھے اور جب ان کی نقلیں انہوں نے لی تھی. واقدی کے اساتذہ میں، ابن سعد کے اساتذہ میں واقدی کے علاوہ مشہور محدث اور فقیہ سفیان ابن عیینہ بھی شامل ہیں. وکیع ابن الجراح جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں وہ بھی شامل تھے. فضل ابن دکین جو مشہور محدث ہیں وہ بھی شامل تھے. سفیان ابن حرب یہ بھی شامل تھے. ابن سعد کو محدثین کی بڑی تعداد نے ثقہ اور حافظ قرار دیا ہے. بعض حضرات نے، بعض محدثین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن خطیب بغدادی نے ان تمام محدثین کے اقوال الگ الگ جمع کر دیے ہیں جو ابن سعد کی تائید میں ہیں یا ابن سعد پر تنقید میں ہیں. لیکن متاخر دور کے دو بڑے محدثین خطیب بغدادی اور حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ دونوں ابن سعد کو ثقہ اور قابل اعتماد مانتے ہیں. امام سخاوی جو متاخر دور کے بہت بڑے محدثین اور مورخین میں سے ہیں، انہوں نے بھی
ابن سعد کی ثقافت کی تعریف و تصدیق کی ہے۔ ابن سعد سیرت نگار اور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ مامون نے کسی معاملے میں مشورے کے لیے 7 بڑے فقہا کو بلایا تھا۔ جن 7 بڑے فقہا کو بلایا گیا تھا ان میں ابن سعد بھی شامل تھے۔ ابن سعد فقیہ اور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ قراءت میں بھی درک رکھتے تھے، علم انصاب سے بھی ان کو واقفیت تھی، اور انصاب اس زمانے میں تاریخ کا ایک حصہ تھا۔ انصاب کو جانے بغیر تاریخ سے واقفیت بڑی دشوار ہوتی تھی۔ طبقات ابن سعد کی پہلی 2 جلدیں سیرت کے بارے میں ہیں، بقیہ جلدوں میں صحابہ کے حالات اور تابعین کے حالات بیان کیے ہیں۔ صحابہ کے حالات بیان کرنے میں انہوں نے حضرت عمر فاروق کی ترتیب کو اختیار کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیوان مرتب کیا تو صحابہ کرام اور سپاہیوں کی لسٹیں بنائی تھی، تو پہلے وہ صحابہ کرام شامل کیے جو حضور کے خاندان کے تھے، پھر وہ جو حضور کے خاندان کے قریب رشتہ داری رکھتے تھے، پھر وہ جو ان کے بعد حضور کے قریب تھے۔ حضور کے قرابت کی نسبت سے انہوں نے فہرست بنائی تھی۔ ابن سعد نے بھی یہی ترتیب رکھی ہے۔ سب سے پہلے خاندان بنی ہاشم کو رکھا ہے، پھر بنی ہاشم میں السابقون الاولون کو پہلے رکھا ہے، پھر بدری صحابہ کو رکھا ہے، پھر بقیہ صحابہ کو رکھا ہے۔ ترتیب مکانی کا بھی لحاظ کیا ہے۔ ترتیب زمانی کے بعد ترتیب مکانی یعنی مختلف شہروں کے حساب سے بیان کیا ہے۔ جب صحابی کا ذکر پہلی مرتبہ آتا ہے تو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں، جب کہیں اور کسی شہر کے حوالے سے آتا ہے تو اشارہ کر دیتے ہیں کہ میں پہلے فلاں جگہ بیان کر چکا ہوں۔ طبقات ابن سعد ہر دور میں مستند ترین ماخذ سمجھی گئی۔ بعد میں جن لوگوں نے صحابہ کرام کے تذکرے پر کتابیں لکھی یا اسلامی تاریخ پر کتابیں لکھی، انہوں نے سب نے ابن سعد سے استفادہ کیا۔ کل میں نے صحابہ کرام کے بارے میں 3 بڑی کتابوں کا ذکر کیا تھا، ان میں سے 2 کتابیں ابن سعد سے استفادہ کر کے لکھی گئی ہیں، بقیہ ماخذ کے علاوہ ابن سعد سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک ابن اسیر ہیں جن کی کتاب اسد الغابہ، اور حافظ ابن حجر جن کی کتاب الاصابہ۔ ان کے علاوہ بھی بقیہ محدثین اور مورخین ابن کثیر، ذہبی اور ابن عساکر جن کی تاریخ دمشق کا کل ذکر آیا تھا، ان سب حضرات نے ابن سعد سے استفادہ کیا ہے۔ ابن سعد کے بعد جو سب سے نمایاں نام ہے سیرت نگاروں میں وہ ابن ہشام کا ہے۔ ابو محمد عبد الملک ابن ہشام یمن کے رہنے والے تھے اور ایک واسطے سے ابن اسحاق کے شاگرد ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بنیادی کام ابن اسحاق نے کیا۔ ابن اسحاق کا کام سیمینل کام ہے سیرت کے باب میں، اور اتنا بڑا کام ہے کہ ابن سعد کی وہ حیثیت ہے جو ارسطو طالیس کی منطق میں، لیکن ابن سعد کی کتاب کو وہ مقبولیت اصل کتاب کو حاصل نہیں ہوئی جو ابن ہشام کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ ابن ہشام نے اس کتاب کا نسخہ اپنے استاد زیاد ابن عبداللہ البکائی کے ذریعے حاصل کیا، اس کتاب پر کام کیا، اس پر محنت کی اور اس کا ایک نیا نسخہ تیار کیا۔ وہ نسخہ اتنا مقبول ہوا کہ پھر لوگوں نے ابن اسحاق کی اصل کتاب کو چھوڑ دیا اور ابن ہشام کی کتاب نے اصل جگہ لے لی۔ یہ ابن ہشام جنہوں نے اتنا غیر معمولی کام کیا تھا کہ آج سیرت پر مستند ترین، قدیم ترین اور جامع ترین کتاب انہی کی ہے، یہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مورخ بھی تھے اور ادیب اور شاعر بھی تھے۔ ادب اور شعر میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ اپنے زمانے کے جید ترین اہل علم سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ ابو عبیدہ معمر ابن المثنی جن کا نام میں نے پہلے بھی لیا تھا، یہ ادبیات اور علوم قرآنیات کے یعنی قرآنی لغویات کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے قرآن کے مجاز پر، قرآن کے غرائب پر، قرآن کے مشکل الفاظ پر کئی کتابیں لکھی تھیں۔ ابو عبیدہ کا درجہ اتنا ہے کہ امام بخاری نے ان کی کتاب کا بیشتر مواد اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں شامل کر لیا ہے۔ امام بخاری جہاں کسی مشکل حدیث کے مشکل لفظ کے معنی بیان کرتے ہیں یا کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں یا کوئی اور ایسی بات بتاتے ہیں جس کا تعلق لغت اور ادب سے ہو تو ابو عبیدہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔
اسی طرح سے ایک اور سیرت نگار جن کا پہلے بھی نام آ چکا ہے، محمد ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، جو حضور کے بھیجے ہوئے گورنر یمن کے پوتے تھے، ان سے بھی ابن ہشام نے کسب فیض کیا۔ ابن ہشام کے اپنے والد اور دادا بھی صاحب علم تھے، تاریخ کا ذوق رکھتے تھے، یقیناً تاریخ کا ذوق ان کو باپ اور دادا سے ملا ہوگا۔ انہوں نے سیرت ابن اسحاق کا تفصیل سے جائزہ لیا اور اس کا تنقیدی مطالعہ کیا۔ سیرت ابن اسحاق کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بڑے بڑے حصے تین تھے۔ ایک کا عنوان تھا کتاب المبتدا، جو حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تک کے حالات پر محیط تھی۔ دوسرا حصہ تھا المبعث، جس میں حضور کی پیدائش سے لے کر اور ہجرت تک کے واقعات تھے، اور تیسرا تھا المغازی، جس میں مدینہ منورہ کے دوران قیام ہجرت سے لے کر اور وفات تک کے واقعات تھے۔ اس میں ابن اسحاق نے وہ تمام معلومات جو ان کو مختلف ذرائع سے ملی تھی وہ جمع کر دی تھی۔ یقیناً یہ کتاب بہت ضخیم ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے کتنی ضخیم تھی، اب اس کا ایک جزوی طور پر اس کا ایک حصہ ملا ہے، وہ شائع ہوا ہے، لیکن وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اصل کتاب ہم تک نہیں پہنچی اور ضائع ہو گئی، لیکن کئی سو سال تک متداول رہی، بہت سے اہل علم کو حاصل تھی، انہوں نے اس کے حوالے دیے ہیں۔ غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سقوط بغداد کے موقع پر جب بہت سے کتب خانے جلائے گئے یا کتب خانوں کو ضائع کر کے دریاؤں میں پھینکا گیا، اس میں جہاں اور لاکھوں کتابیں ضائع ہوئیں، ابن اسحاق کی کتاب بھی شاید اسی زمانے میں ضائع ہو گئی۔ ابن ہشام نے اس کتاب کا جائزہ لیا اور اس کا ایک نیا نسخہ تیار کیا۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ المبتدا کے نام سے جو پہلی جلد تھی وہ نکال دی۔ ابن ہشام نے خود مقدمے میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق نے بہت سی ایسی چیزیں بیان کر دی تھی جن کا تعلق براہ راست حضور کی سیرت پاک سے نہیں تھا۔ اب سابقہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون کون سے نبی آئے بنی اسرائیل میں، ان کی زندگی کیسی تھی، کیا تھا، یہ انہوں نے یہودی عیسائی مآخذ سے لے کے بیان کیا تھا۔ اس کا براہ راست حضور کی سیرت کو سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر یہ ساری اسرائیلیات تھیں جن کے مستند اور غیر مستند ہونے کے بارے میں ایک سوال بنیادی موجود ہمیشہ رہا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے حذف کر دیا۔ اختصار کے ساتھ ایک دو صفحے میں اس کا خلاصہ دے دیا کہ بقیہ انبیاء میں کون کون تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل تک اور حضور کے جد امجد معاذ بن عدنان تک کے چند صفحے میں تلخیص دے دی۔ اس لیے اس پوری جلد کو انہوں نے 6-8 صفحے میں ملخص کر کے اس کو نکال دیا۔ دوسرا کام ابن ہشام نے یہ کیا کہ ابن اسحاق نے جب معلومات جمع کی تو بہت سے اشعار اور قصائد بھی بیان کیے۔ یہ قصائد وہ تھے جو مختلف جنگوں اور معرکوں کے موقع پر مختلف شعراء نے لکھے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہر قبیلے کا شاعر ہوتا تھا، شعراء اپنے قبیلے کے کارناموں کو قصائد میں بیان کیا کرتے تھے، دوسرے قبیلوں کی کمزوریاں اور معائب اور مصالب کو بیان کیا کرتے تھے، اور یہ سارا ذخیرہ براہ راست سیرت سے متعلق تو نہیں تھا لیکن سیرت کے دوران وجود میں آیا تھا، اس لیے ابن اسحاق نے ان سب کو بھی شامل کیا تھا۔ ابن اسحاق خود ادیب یا شاعر نہیں تھے، اس لیے ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کون سے اشعار حقیقی ہیں، کون سے محض منسوب ہیں۔ بہت سے اشعار بعد میں ہی منسوب ہو گئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے ایک قصیدہ ہے یا غزل ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے شعر لگائے، ہر ایک نے اس میں تک بندی کی، اصل شاعر نے شاید 5 شعر ہوں گے، غزل کہی ہوگی، ہوتے ہوتے وہ 20 شعر ہو گئے، 25 شعر ہو گئے۔ اب اساتذہ ماہرین فن کو اندازہ ہو جاتا ہے، یہ اندازہ ابن اسحاق کو نہیں ہوا، انہوں نے جو سنا وہ اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ ابن ہشام خود بڑے ادیب اور نحوی تھے اور علم و ادب کے